موجودہ دور میں صحافیوں کی ذمہ داری یہ ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، کہ دجال کے فتنے میں حقیقت سے زیادہ جھوٹ اور فریب ہوگا، اور اس کو پھیلانے کا بڑا ذریعہ یہ میڈیا ہے۔ لہذا ہر وہ صحافی جو خود کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھتا ہے اور فتنہ دجال سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو اس کو ہر حال میں دجالی قوتوں کے جھوٹ و فریب کے خلاف اپنی قلم اور اپنی زبان کا استعمال کرنی چاہیے۔ تمام دنیا کی کفریہ میڈیا اسلام کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور اپنے باطل نظام کو امن و انصاف کا نظام ثابت کرنا چاہتی ہے، تو کیا مسلمان صحافی برادری صرف اس لیے اپنے دین اور اپنے مذہب کا مذاق برداشت کرے گی کہ اگر اس نے قلم اٹھایا تو اس کی نوکری چلی جائے گی؟ کیا اس کا مطلب وہی ہے جو دجال آ کر کہے گا کہ میری بات مانو ورنہ رزق بند کر دوں گا؟ اگر ایک لکھنے والے کا قلم حق لکھنے کی پاداش میں توڑ دیا جائے، باطل کا خوف اس کی قلم کی رگوں میں دوڑنے والے سیاہی کو منجمد کرنے لگے، تو ایسے وقت میں حق لکھنے والے اپنے جگر کے لہو کو سیاہی اور انگلیوں کو قلم بنا کر اپنا فرض ادا کیا کرتے ہیں کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ اور اگر باطل کے خلاف اس کا قلم لرزنے لگے اور دولت کا لالچ قلم کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تو پھر اس کو اپنا قلم توڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جانا چاہیے تاکہ اس کا قلم اس کے ضمیر کے خلاف کچھ لکھنے کے جرم میں ملوث نہ ہو پائے اور دجال کو مسیحا اور مسیحا کو دجال لکھنے سے بچ سکے۔ یہ جنگ نہ تو کسی تنظیم کی ہے، نہ کسی ایک ملک کی، اور نہ ہی کسی ایک طبقے کی، بلکہ یہ جنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور ابلیس کے غلاموں کے درمیان ہے، اور کسی ایک شعبے میں نہیں۔ اس وقت ہر شعبے میں یہ جنگ جاری ہے، لہذا ابلیس کے غلام تو وہی کر رہے ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن کیا محسن انسانیت کے غلام کعب بن اشرف کی اولاد کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہ پائیں گے؟ جب کعب بن اشرف یہودی اور دیگر اسلام دشمن شاعر رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار میں جواب دیا کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت ہر شعبے کی طرح صحافت میں بھی حق پر جمے رہنے والے کمی نظر آتے ہیں، لیکن وہ کم نہیں، ان کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں مظلوم و شہداء کی وارثوں اور ان نوجوانوں کی دعائیں ہیں جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایمان والے جب ان کالم نگاروں کے کالم پڑھتے ہیں جو آج بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کعب بن اشرف یہودی کی اولاد کو جواب دے رہے ہیں، تو دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے یہی دعائیں نکلتی ہے کہ یا اللہ تو ان کو ہمیشہ حق پر استقامت دینا اور ظالموں کے شر سے ان کی حفاظت فرمانا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنے نظریات اور اصول بیچ کر جسم خاکی کو بچانے والے تاریخ کا سیاہ باب بنے، اور جو اپنی جان دے کر اپنے اصول و نظریات بچا گئے، آج بھی قوم کا بچہ ان کو ہیرو اور آئیڈیل مانتا ہے۔ سوئے اہل قلم دجالی قوتیں اس میڈیا کی پھونکوں سے شمع اسلام کو بجھا دینا چاہتی ہے۔ آپ اس کے امین ہیں، اس کو بچانے کے لیے اپنی قلم کی حرارت سے اس کو بھڑکائے رکھنا، اور جب قلم کی سیاہی ختم ہونے لگے تو اپنے لہو سے اس کو جلائے رکھنا، کیونکہ اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ نیز جب باطل ہونے کے باوجود اپنے مشن پر ڈٹا ہوا ہے تو تم کو حق والے ہو تم کو تو اور بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے اس دنیا سے بہتر دنیا بنا رکھی ہے جو ان کو نہیں ملنے والی، جو